میں بات حق کہہ کے جاؤں گا. عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز. سب سے زیادہ اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز. الصلاۃ اہم العبادات، یعنی حضرت تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے. حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی. اس کے بعد حضرت عمر نے رکوا دیا. کیوں؟ اگر عورت مردوں کے بیچ میں صف میں کھڑی ہو جائے گی تو شیطانیت داخل ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ بولو، میرا اشارہ سمجھ رہے؟ اس لیے حضرت عمر نے روک دیا کہ نہیں، تم پہ نماز تو فرض ہے مگر مسجد میں نہیں پڑھنا، تم گھر میں پڑھنا. کہاں پڑھنا؟ اور مزار پہ جانا مستحب ہے. جب فرض کے لیے تمہیں روک دیا گیا تو پھر کون اجازت دے گا مزار پہ جانے کے لیے؟ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. ہاں، اگر وہ کسی اللہ والے سے محبت کرتی ہے تو یہ بھی سن لے وہ اپنے گھر ہی میں اللہ والے کے لیے فاتحہ پڑھے، دعا مانگے. اللہ والے کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے وہ اس کے گھر میں بھی مدد کر دے گا. مانگو تو. مگر اسلام کا طریقہ یہی ہے، عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں اتنی عورتیں جاتی ہیں مزاروں پہ، اتنی عورتیں جاتی ہیں، آدمی کم اور عورتیں زیادہ. اور عورتیں پچھاڑے کھا رہی ہیں، کسی پہ بھوت، کسی پہ جن، کسی پہ ہوا، کسی پہ کچھ. اور پھر لٹیرے پیدا ہوگا. لٹیرے پیدا ہو گئے، وہ خالی مولی کہتے ہیں کہ اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ جادو ہے، اس پہ یوں کرا دیا، اس پہ یہ کرا دیا. 2000 دو، 5000 دو، 10,000 دو. باز میری بہن کی کہیں نہ کہیں، کیسے بولوں، بچیاں بیٹھی ہیں، عزت پہ آبنتی. کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ عزت تک پہ ہاتھ ڈال دیا ہے ان نالائقوں نے. آپ کو کیا پتا؟ بھی یہ سیدھی سادی ہیں، بھولی بالی ہیں. کسی کے اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو سسرال میں اسے سب لوگ پریشان کرتے ہیں کہ چھوڑ دو دوسری کر لو، چھوڑ دو دوسری کر لو. اب وہ گھومتی پھر رہی ہے، پتا چلا یہ عامل صاحب ہے، وہ عامل صاحب ہے، یہ عامل صاحب ہے، وہ عامل ہے. انہوں نے کہا تیری کوک کھلی ہوئی ہے، ران پہ تعویذ لکھا جائے گا، پیٹ کے نیچے حصے پہ تعویذ لکھا جائے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. الٹے سیدھے کام بتا دیے کہ اتنے نیبو لیا، اتنے انڈے لیا، مرچے لیا، یہ لیا تو لیا، ناریل لیا، ہوا رکھ دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے. وہ بیچاری بہکاوے میں آ جاتی ہے کہ یہ تو اچھا آدمی ہوگا اور غلط حرکت ہو جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. سمجھ رہے؟ اگر ہاں کوئی اللہ والا ہے، جیسے تمہارے یہاں کلیمی صاحب آتے ہیں، سمجھے، یا کوئی اور اللہ والے اگر بزرگ آتے ہیں، تم جا کر کے اپنے گھر کی شکایت رکھو کہ حضور ایسے ایسے معاملہ، وہ دعا فرما دیں گے غریب نواز کا واسطہ دے کر کے اور اللہ والوں کا واسطہ دے کر کے. تمہارے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے تمہارے گھر میں اولاد کی شکل میں پھول کھل جائیں. مگر کسی غیر کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ مت دینا. اگر دو گے تو تم جانو، میرا کام بتانے کا. عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. ایک بات اور بتاؤں، سن لینا یہ بات ذرا توجہ سے. اس گاؤں کا کیا نام ہے حضرت؟ قاسم نگر. اس قاسم نگر میں کتنے گھر ہوں گے؟ کم سے کم 200 ہوں گے، 400. سب مسلم ہیں اور بھی ہیں؟ ہاں مسلم ہے. کم سے کم 400-500 گھر ہیں. 500 مان لو، 500 گھر ہیں. میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اگر 500 گھر ہیں، 500 گھر میں اگر 400 گھر میں لڑکیاں ہیں نا، تو ان کی بچیوں پہ موبائل ضرور ہوگا. 10-20 ایسے ہوں گے جن کے گھر میں نہیں ہے، باقی ان کی جوان بچیوں پہ موبائل. مجھے صرف اس بچی سے نہیں، اس کے ماں باپ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں. مجھے یہ بتا دو، ہم نے بھائی تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی، اسلامی رشتے کی ہماری سب کی ایک دوسرے کی عزت برابر، سمجھ رہے؟ اور میں اگر آپ لوگوں میں نہیں بولوں گا تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ مجھے اتنا بتا دو، یہ جو ہماری جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، اور باپ کو بھی پتا، ماں کو بھی پتا، بھائی کو بھی پتا، سب پہ جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، مجھے اتنا بتا دو انہیں موبائل کی ضرورت کیا ہے؟
اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اس لائق ہے، اسے لیپ ٹاپ رکھنے کی ضرورت ہے رکھے، ٹیبلٹ رکھنے کی ضرورت ہے رکھے، موبائل رکھنے کی ضرورت رکھے، مگر سب پڑھ رہی ہیں کیا؟ یہ جوان بیٹیوں کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ ہندوستان کے حالات دیکھو، نہ جانے کتنی بیٹیاں غیروں کے ساتھ نکل گئیں، کتنی بچیاں موبائل کے ذریعے دوسروں سے ٹچ ہو گئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے جو بیٹی کو موبائل دیا ہے، اسے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ باپ سے پوچھوں گا، بتاؤ کیا فیکٹری چل رہی ہے؟ کیا لڑکیوں کے کارخانے چل رہے ہیں؟ ہوائی جہاز چل رہے ہیں؟ ٹرینیں چل رہی ہیں؟ بسیں چل رہی ہیں؟ ٹرینیں چل رہی ہیں؟ کارخانے، فیکٹری، موبائل کے بغیر کارخانے برباد ہو جائیں گے، ہوائی جہاز ڈوب جائیں گے، ٹرک اور بسوں میں آگ لگ جائے گی، ٹرینیں جل جائیں گی، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ مجھے بتاؤ، یہ بیٹیوں کو جو موبائل دیا ہے، انہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کوئی باپ نہیں بتا سکتا۔ میں بتاتا ہوں، جو لڑکی قاسم نگر سے نکل کرے کبھی باہر نہیں گئی، مگر اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ آج اس کی آستین کٹ گئی ہے، آج اس کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا ہے، آج وہ بے حیاؤں جیسا چالو چلن کر رہی ہے، آج وہ ننگے ننگے کپڑے پہن رہی ہے، آج اس کی چٹیاں لہرا رہی ہے، آج اس کے بال دکھائی دے رہے ہیں۔ شرم و حیا غیرت ختم، پردہ اوڑھنی ختم۔ ہماری بیٹی اگر جوان بیٹی ہے تو باپ کے سامنے ایسے ہی نکل پڑتی ہے بغیر پردے کے۔ اب مجھے بتاؤ، تمہارے یہاں شادی ہو، شادی میں دیکھو، اگر 50 لڑکیاں ہو، ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی۔ تم تو مسلمان ہو، تمہارے گھروں میں عیسائیوں کا طریقہ کیسے آیا؟ یہودیوں کا طریقہ کیسے آیا؟ کرسچن کا طریقہ کیسے آیا؟ تمہارے گھر میں سیدہ فاطمہ کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ غوث پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ غریب نواز کی بیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ صابر پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا؟ وہ ناچنے والی عورتیں، وہ فلمیں بنانے والی عورتیں، ان کی طرح طریقہ آ گیا۔ آج ہماری بیٹی اگر چل رہی ہے تو چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے پینے کا ڈھنگ فلموں جیسا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کرنا تھا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو۔ اب ہماری بیٹی اگر دینی کتاب پڑھے گی تو سیدہ فاطمہ کو پڑھے گی، حضرت میمونہ کو پڑھے گی، حضرت زینب کو پڑھے گی، حضرت رقیہ کو پڑھے گی، حضرت ام کلثوم کو پڑھے گی، خدیجۃ الکبریٰ کو پڑھے گی، فاطمہ کو پڑھے گی۔ ہماری بیٹی بنگال کی رہنے والی اگر مدینے کی فاطمہ کو پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی، بیٹھے گی، سوئے گی، جاگے گی، ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ کہیں میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ میں جذبات میں آ گیا، کہیں اپنے علاقے جو تیز میں بول گیا سمجھ میں نہ آؤ؟ بتاؤ، ویسے ہم خالی نعرہ لگا دیتے ہیں۔ حالات تو دیکھو، گریبان میں جھانکنا ہوگا ایک مرتبہ۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، آپ سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون آئے گا ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے؟ مفتی صاحب آئیں گے؟ پیر صاحب آئیں گے؟
عالم صاحب آئیں گے؟ نہیں، یہ باپ کی ذمہ داری اور ماں کی ذمہ داری. کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو مکتب کھولا گیا نا، یہ مکتب نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، سن لینا. تم لوگ سمجھ رہے ہوگے شاید میں ان میں کہنے خدا دوں، کرامتیں سنا سنا کے ایک دم جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے آ جاؤں. نہیں، گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو تو پتا چلے گا ہم کتنے پانی میں. تمہیں اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ قبر میں اپنا حساب دینا ہوگا. سب سے پہلے نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، مکتب. جیسے یہ مکتب ہے، یہاں سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھیں گے، بچیاں قرآن شریف پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے. انہیں کھانے پینے کا ڈھنگ آئے گا، چلنے پھرنے کا ڈھنگ. چھت پہ چڑھنے کے لیے پہلے زینہ بنایا جاتا ہے، سیڑھی بنائی جاتی ہے. پہلے قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا، پھر چھت پہ چڑھو، آگے بڑھ کے پھر علم سیکھو. مبارکباد کے لائق ہے آپ لوگ. لیکن میں نے بتایا تھا نا، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ دیوس کہاں رہتا ہے؟ دیوس کس کا نام ہے؟ آپ سوچ رہے ہوگے. اب وہ ماں باپ سن لیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی. وہ ماں اور باپ سن لیں جن کی بیٹیاں بیاہ شادیوں میں ایسے ہی آوارہ گھومتی. جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے چیٹنگ اور موبائل پہ بات کرتی. وہ ماں باپ سن لے جن کی بیٹیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن سے ان کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، جسم دکھتا ہے، جسم ظاہر ہوتا ہے، ان کے چلنے کی جھنکار نکلتی ہے. وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں آوارہ ہو، جن کی بیٹیاں بے پردہ ہو، جن کی بیٹیاں موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ اور دوسروں سے باتیں کرتی ہو، اور وہ ماں باپ راضی ہو اس کے چلنے پھرنے سے، پہننے اوڑھنے سے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. لاؤ کوئی اگر مائی کا لال ہے تو یہ کہے کہ ہاں وہ جائے گا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. بولو نبی کی بات غلط. اور آج کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں پر ذمہ داری رکھو گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم دو. یہ اتنے اتنے بڑے بچے موبائل چلانا جانتے سارے لوگ، مگر قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ اردو پڑھنا کیوں نہیں آتی؟ ان کو مسائل کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے تم نے پڑھنے نہیں بٹھالا، اس لیے یہ آگے نہیں بڑھے، مکتب میں نہیں پہنچے. یہی وجہ ہے اس کی. ان کی بنیاد رکھو. مکان بنانے کے لیے سب سے پہلے بنیاد کھودنی پڑتی ہے. اسی علم کی بنیاد کا نام ہے مکتب. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا تھا سارے لوگ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ یہیں سے تو بات کٹی تھی. بولو چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں. اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور جانا چاہیے، مگر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. مگر ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. 100 کے 100% دعا قبول. چلو گے؟ جاؤ گے؟ چینل والو میری طرف بیٹا، جاؤ گے؟ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ آپ سمجھ رہے ہوگا حضرت نینی تال کی طرف سے آئے، حضرت رودرپور رامپور کی طرف سے آئے، بریلی کے آگے سے آئے. وہی بتائیں گے. یاد رکھو اگر وہاں جا کے تم نے دعا کر لی اور دعا ہو گئی تو 100 کے 100% دعا قبول. رد نہیں.
اس بارگاہ کا پتہ لکھ لو، نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، بھولنا نہیں، آسان ہے، دور لے کر کے نہیں جاؤں گا، قریب میں ہے، عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ کون سی بارگاہ ہے؟ وہ بارگاہ کہیں اور نہیں ہے، کہیں اتر پردیش نہیں جانا، کہیں دلی کے آگے نہیں جانا، کہیں نینی تال نہیں جانا، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ کا دامن پکڑ لو، جب ماں باپ راضی ہو ان کا دامن پکڑ کے دامن پکڑ کے ان سے دعا کرا لو۔ اگر ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کوئی اور نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار احمد مختار فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعائی نبی جی ان امتی ہی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ مگر لوگ ہیں اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ، اتنے مجمع میں ایک بات اور اٹھاتا ہوں، اتنے مجمع میں قاسم پور، قاسم نگر، قاسم نگر کے بنگال میں ہے نا، یہ قاسم نگر کے بنگال کے غیور مسلمانوں، تمہارے پورے گاؤں میں کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جو کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اس مرے ہوئے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا؟ کسی کا بکرا مر جائے، مرے ہوئے بکرے کو کھاتا، مرے ہوئے مرغے کو، مرے ہوئے گائے کو نہیں کھاتا نا؟ اچھا، اور اگر کسی کے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی بہن کھاتی ہے؟ کوئی بھائی کھاتا؟ اور اگر کوئی کھا لے تو اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا؟ اس سے زیادہ خراب، ذلیل، نکارا، برے سے برے سے برے سے برا، سب سے برا یہی ہے، اور میرے پاس اس سے آگے گالی نہیں ہے۔ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا آ جائے اس سے دوستی کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو، تم میں سے یہاں اتنے لوگ ہیں تو ان میں سے کم 50 لوگ ایسے ہیں۔ ڈر گئے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے یار کون ہے ایسا؟ اور عورتوں میں تو اور زیادہ، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ کوئی کہے گا یار یہ حضرت پہلی مرتبہ آئے، کون سے مولانا کو بلا لیا، کیسی بات کر رہا ہے؟ کس سے پوچھواؤں، حضرت سے، امام صاحب قبلہ سے؟ نہیں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا میں ان کی نہیں مانتا، صدر صاحب سے، آپ صدر ہونا، جو بھی ہو، مطلب کیشیر، ابھی لکھنے والے کے طور کاتب، ان سے کہا نہیں، اور بھائیوں سے نہیں، کسی مفتی صاحب سے ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، پھر کس سے پوچھوں؟ ایسی ذات، ایسی چیز سے پوچھوں گا کہ کوئی مائیکا لال کہہ نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے۔ کون ہے وہ؟ بتاؤں؟ نام لے کے بتاؤں ایسے ہی؟ ڈر گئے؟ مجھے تو تمہارے ان کے مظفر علی کا نام یاد اور کسی کا نام یاد نہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ کار میں آئے اور ڈبل چائے پلائی انہوں نے مجھے، اللہ برکت عطا فرمائے، چائے بھی شاندار، اور کتنے پیار سے بولے حضرت یہاں کا سموسا بہت شاندار ہوتا ہے، سموسا کھائیں گے؟ میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا یہ کھلانا چاہ رہے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے منگا لو۔ تو 3 سموسے ہم 3 لوگوں کے لیے اور 15 سموسے اپنے گھر کے لیے پیک کرا کے لائیں گے۔ پوچھو، اب مجھے لگتا ہے رات بھر یہ بیٹھ کے کھائیں گے۔
چلو تو کون ہے وہ؟ کس سے پوچھو گے؟ قرآن سے پوچھو، اللہ کے کلام سے پوچھو۔ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ہر ہر لفظ سچا، قرآن کا ہر ہر حرف سچا، ایک ایک نقطہ سچا۔ اور اگر قرآن کو کوئی غلط مانے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن کو کوئی جھوٹا مانے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن کے کسی حرف کو جھٹلائے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنی بڑی پگڑی ہو، کتنی نمازیں پڑھتا ہو، قرآن کو غلط مانے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب میں قرآن سے دلیل دوں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا سب کے سامنے، موبائل میں ترجمہ دیکھ لیو، غلط ہو تو سب کے سامنے توبہ، کیونکہ جو بات کہہ کے جاؤں گا پکی۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ مردوں میں 50%، عورتوں میں 60 بلکہ 70%۔ عورتیں کہتے ہیں چھی چھی چھی، بعض تو گوشت کھاتی بھی نہیں ہے، اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ لیکن قرآن کی آیت پڑھوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پوچھو آیت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ سب پڑھیں، پوچھو۔ اور تم بھی تو جانتے ہی ہو، اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں بڑا آسان کر کے۔ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا توبہ کریں گے، آج ذرا دیکھو کون ہے وہ ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اب دیکھو کتنے مسلمانوں میں پیٹ پیچھے برائی کرنے والے، کہ اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے غیبت کرنے والا، کوئی نہیں ہے چغلی کرنے والا، کوئی نہیں ہے۔ کتنی عورتیں چغلی کرتی ہے، کتنے آدمی غیبت کرتے ہیں، پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، چائےوں کی دکان پہ، ہوٹلوں پر یا کہیں اور کھڑے ہو کر تیری میری غیبت، برائی، پیٹ پیچھے چغلی، برائی کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ہو۔ پوچھو ان سے، تم نے کہا تھا توبہ کریں گے، آج کے بعد غیبت کرو گے کسی کی؟ بولو، چغلی کرو گے، پیٹ پیچھے برائی کرو گے؟ نہیں کرو گے تو ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ اور توبہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ رکھ لو، یہ ہوئی ہماری توبہ۔ یہ کیا ہوئی بولو؟ مگر توبہ پکی کری ہو، ایسا ہی نہیں ہے کہ ابھی یہاں توبہ کر لی اور صبح سے پھر شروع۔ ایسے ہیں کچھ لوگ صبح سے پھر شروع، غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا، پیٹ۔ صحابہ کے درمیان نبی نے فرمایا کچھ لوگ حشر میں دو چہرے والے ہوں، ہمارا چہرہ آگے کو ہے نا، آپ کا بھی، لیکن حشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا آگے کو بھی چہرہ ہوگا اور ادھر پیچھے کو بھی چہرہ ہوگا، لمبے لمبے لوگ ڈر جائیں گے، یہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہیں جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر دیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا دیا کرتے۔ آج کے بعد کسی کی غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، بولو ہاں نہ بولو، پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے۔ اور سنو، کچھ لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے، کیسے؟ جن کی میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں، جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی،
آدمی عورتیں شرمگاہ سڑ رہی ہوگی، ان کی شرمگاہ میں خون، پیپ، میل، کچلو، اور ان کے پیٹ مٹکے کی طرح پھولے ہوئے، اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب نہیں اترے گا، پیشاب نہیں اترے گا۔ اب نبی فرماتے ہیں وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا، یہ ناخون نا بڑے بڑے تانبے کے، اور وہ تانبے کے ناخون جہنم کی آگ سے دہک رہے ہوں گے، اور یہاں سے لے کر کے یہاں سینے تک چیر رہے ہوں گے ایسے وہ لوگ، اور زبان ان کی پیاس کے مارے باہر ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمیں کچھ پلا دیا جائے، چیر رہے ہوں گے پلا دیا جائے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے بری طریقے سے۔ نبی فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کا پیشاب اترے گا جن کا پیشاب رکا ہوا تھا اور ان کی شرمگاہ سڑ رہی تھی، جب پیشاب نکلے گا تو پیشاب کے ساتھ پیپ، خون، کچلو، میل، پیپ جان رہے ہیں پیپ؟ ہاں، میل، میل، جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی، سب لوگ پیشاب کریں گے تو وہ گندا بدبودار نکل کے سڑا ہوا ادھر اکٹھا ہو جائے گا، اور وہ جو کہیں گے ہائے العطش، ہائے العطش، ایسے چیر رہے ہوں گے ہمیں کچھ پلایا جائے، ان کی زبانیں باہر ہوں گی۔ نبی فرماتے ہیں اور رو گئے، آنکھوں میں آنسو، ان کو پھر وہ پیپ، میل، بیٹا اٹھ کے بیٹھو، اٹھو، میل، پیپ، کچلاؤ ان لوگوں کو پلایا جائے گا اور وہ پیئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون لوگ ہوں گے؟ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی جب اتنا کہا، تو میرے نبی اور روئیں گے جب یہ بات سنیں گے، اور رو کر کے کہیں گے اے میرے صحابہ وہ میرے ہی امتی ہوں گے، وہ میرے امتی کا کون امتی؟ اب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، وہ لوگ جنہیں خون پلایا جائے گا، کچلو پلایا جائے گا، پیشاب پلایا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، سڑین پھیل رہی ہوگی، جنہیں پلایا جائے گا وہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیا کرتے تھے، جو نشہ کیا کرتے تھے، جو شراب کے عادی تھے، شراب نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ کے واسطے شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے مر جانا مگر شراب کو ہاتھ مت لگانا۔ کتنے لوگ آج شراب پی رہے ہیں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کرنے لگے، تمہارے یہاں نہیں، جا کر کے دیکھو ایسے لوگ شادی میں شراب پی پی کر کے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، ہم سب کو نشے جیسی بری چیز سے بچا دے۔ اور سنو، یہ دو چیزیں ہو گئے، تیسری ایک چیز اور بتا رہا ہوں۔ اصل میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں اگر بیان کرنے دل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہن بھی بیٹھی ہے، مگر بات ایسی ہوتی ہے کہ پہنچانا ضروری ہوتا، پہنچانا ضروری ہوتا۔ مجھے بتاؤ وہ سگا بیٹا کتنا بڑا نالائق ہوگا، کتنا بڑا گندا، کتنا بڑا گندا 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 ہوگا، کون؟ جو اپنی سگی ماں پر غلط نظر ڈالے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ میری بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو اپنی ماں کے ساتھ سگی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، وہ بیٹا کتنا بڑا ذلیل، کتنا بڑا نیچ، کتنا بڑا ظالم اور برا ہوگا۔ اس سے کوئی برا ہو سکتا؟ تم نے دیکھا آج تک کوئی ایسا؟
مر جائے گا، مگر جس ماں نے پیدا کیا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اپنا دودھ پلایا اور اس کے ساتھ غلط حرکت کرے. آج مسلمانوں میں 5% ہو گئے. اجازت ہو تو بتاؤں، کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یا تو حدیث یا قرآن کی آیت. میں میری جو تقریر ہوتی ہے نا، یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہر 2 منٹ پہ نعرے لگا دوں، انہیں بھی خوش کروں، انہیں بھی خوش کروں، انہیں بھی خوش کروں. نہیں، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے تقریر کرتا ہوں، تاکہ ہماری قوم کے اگر 2 بچے بھی سدھر گئے، میرا نذرانہ وصول ہو گیا. کب تک میں تمہیں خوش کرتا رہوں گا، ان لوگوں کو خوش کرتا رہوں گا. اسی ہنسی مذاق ٹھٹے میں، چٹکلے بازی میں جل سے ہوتے ہیں، اتنا چندہ ہوتا، سب کچھ ہوتا، اور کوئی مقصد نہیں نکلتا، کوئی حل نہیں نکلتا، پبلک کو کچھ ملتا نہیں، ہو ہا کر کے چلے جاتے ہیں. ایک ایک پیسے کا حساب و کتاب ہونا. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ اللہ. ایک ایک موضوع پہ کئی کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، مگر آخری درجے کی حدیث سناتا ہوں. کتنا بڑا ظالم ہوگا. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاز کا. یہاں سود بولتے ہیں نا حضرت، سود جانتے اور بیاز بھی دونوں سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. سود اور بیاز کا کاروبار کتنے لوگ کر رہے ہیں آج. پیسے دے دیے کسی کے بچے بچی کی شادی ہے، پیسے والا 10,000 دے دیے، فصل میں 12 لیے، 50 دے دیے 60 لیے، 1 لاکھ دی 1,20,000 یہ 10 لیے. سود کا کاروبار کرنے والوں، روپیہ کھانے والوں، پیسہ کرنے والوں، سنو، میرے نبی فرماتے سود اور بیاز اس کونے سے لے کر کے اس تک کم سے کم 100 پھول ہوں گے ایک اندازے میں. ٹھیک، وہ یہ پورے 100 پھول. نبی فرماتے سود اور بیاز کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے 70 حصے ہیں. کتنے؟ اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر بھی آیا، لیکن 70 والی بتا دوں. 70 حصے. اتنا بڑا، 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 اتنا بڑا. سب سے چھوٹا والا ادھر، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر اور سب سے بڑا. 70 حصے. سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے پاپ کے 70 حصے ہیں. سب سے بڑا والا، چھوٹا والا، سارے کے سارے گناہ اسی سود کے ہیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، معاذ اللہ. جب چھوٹے والے کا گناہ ایسا تو پھر اور بڑے والوں کا کتنا ہوگا. آج لوگ بڑے اڑلے تڑلے سے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو لیتے ہیں. ایک مزار شریف پر جب میں گیا حاضری دینے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، تقریر تھی میری، پہنا بیٹھا تھا ایک مجابر، سن لیو ذرا توجہ سے. اور وہ کئی انگوٹھی پہنے ہوئے، ایک انگوٹھی 4.5 ماشا کی، ایک ہی نک کی چاندی کی پہننا جائز. وہ کئی انگوٹھی پہنا ہوا، اور سلفا ہوتا نا، سلفا سمجھ رہے؟ چرس، گانجا، نشے کی چیز، وہ چلم میں رکھ کے اور ایسے پی رہا تھا، خوب پی پی کر. مرد حق علی، دھواں مار اور کہا حق علی. توبہ توبہ، استغفر اللہ، ہزاروں مرتبہ استغفر اللہ. مولا کائنات حضرت علی کا نام کس سے جوڑ رہا؟ میرے علی کے شہزادے. صرف یزید نے اتنا تو ہی کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بیعت کر لیں، سب کچھ بچ جائے گا، آرام سے رہو. مگر حسین پاک نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ یزیدی شرابی تھا، یزیدی بے نمازی تھا،
यजीद शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ था, हलाल हराम में तमीज नहीं करता था। हुसैन ने अपने बच्चे देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। जवानों को देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। अब्बास के बाजू कट गए, हाथ नहीं दिया। खुद शहीद हो गए, हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया, दिखा दिया, हुसैन अपने नाना के दीन पर इतना कायम है, जान दे सकता है मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। और ये कैसा नालायक इंसान। औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें बैठी हैं, मेला लगा पड़ा है, और ये धुआं मारो के हक अली हक, तन बदन में मेरे आग लग गई। इसे हजरत अली से कोई वास्ता नहीं। हम इमाम मूसा काजिम की औलाद में से, समझ रहे? इमाम मूसा काजिम, उनके बाप इमाम जाफर सादिक है, उनके बाप इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाप इमाम हुसैन है। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो दूसरा सिपारा, सूरह बकर, आयत है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान में जाकर के देख लेना, उठा के देख ले घर में जाकर। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसे? कुरान में देखो। हजरत अली की शान तो देखो यार। इस आयत के तहत शान नुजूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है, बता दूं हजरत अली का वाकया। हजरत अली फरमा, दूसरे सिपारे में शान नुजूल में देख लेना ये वाकया, गलत निकले तो मुझे पकड़ लेना, बुला लेना। हजरत अली फरमाते हैं, शान नुजूल में वाकया लिखा, फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, नशे की चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं, वो पानी में और वो जमीन में पानी खुशक हो जाए, सूख जाए, सुनने की बात है, सूख जाए, और उस जमीन में अब घास उग आए, घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले खा लें, अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अब देखो यार, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, और तुम वही गांजा चरस और सुल्फा धुआं मार गए और कह रहे हक अली हक अली। इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को, उधेड़ के रख दिया जाएगा। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अली का तकवा देखो, अली ये कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा, जबकि फतवा ऐसा नहीं। तकवा अंबिया, ये भी और सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन है बोलो? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम। बस खत्म करने जा रहा हूं, आखिरी बात तुम्हें और बता दूं। ये जो तुमने पौधा लगाया ना मकतब की शक्ल में, दुआ करो अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ा दे और तुम्हारे बच्चों की सही परवरिश हो पाए। वो बात ये बताने जा रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिल जाए? कितना सवाब है? चलो 1000 क्विंटल, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी और सवाब मिल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद में अजान से पहले जाते हैं, जाकर के मस्जिद को झाड़ना, पोंछना, कूड़ा करकट हटाना, साफ करना, सफे बिछाना, झाड़ना, नमाजियों के लिए तैयार कर देना। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं?
اب میرے نبی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بتاتے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، اگر کوئی مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے مسجد سے الگ ڈال دے گا، تو نبی فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کا جی، صحابہ نے کہا جی، تو نبی نے فرمایا اس احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کرو تبھی تو۔ مگر مسجدوں سے ہم دور ہو گئے، نمازوں سے ہم دور ہو گئے۔ ویسے کہتے ہیں کامیاب نہیں ہے، خیر و برکت نہیں ہے، یوں نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ تمہارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے نا، اتنا پیارا مذہب ہے، معلوم ہے اذان ہوتی ہے اب سے نہیں 1500-1400 سال پہلے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور تم جا رہا ہو دکان کی طرف، تم جا رہا ہو کھیت کی طرف، ادھر مسجد سے مؤذن صاحب اعلان کر رہا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہوا اور اس نے مسجد کا دروازہ چھوڑا۔ سارے کامیاب والے ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، وہ مسجد سے ہی نکلے۔ کہاں سے نکلے بولو؟ مسجد سے۔ ہمارے ہاتھ میں دونوں لڈو ہیں، نیازی بھی ہم ہیں اور نمازی بھی ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو نیاز کرنے والے بھی ہم ہیں اور نماز پڑھنے والے بھی بولو ہم ہیں، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔